بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ اس وقت ہماری سوسائٹی میں ایک بہت اچھی چیز نکلتی جا رہی ہے، وہ ہے مریض کی عیادت، بیمار کی عیادت۔ ہم نے دیکھا ہمارے بوڑھوں کو کہ کوئی محلے میں بیمار ہوتا فوراً اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے۔ آج ہماری سوسائٹی میں خاص کر نوجوان اور معلوم نہیں آنے والی نسلیں جو ہے اس وقت اس عظیم چیز کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مریض کی عیادت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مریض کی عیادت کرے گا اسے جنت میں ایک باغ ملے گا۔ صرف مریض کی 2 منٹ عیادت کرنا ہے، اس پر اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا انعام۔ مسلم شریف کے اندر تو عجیب حدیث ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں بندے سے فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا اللہ آپ کیسی بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت سے، اتنے بڑے کام سے اس وقت کے نوجوان محروم ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ مریض کی عیادت کی جو ایک ترتیب چلی آ رہی ہے اور اتنی بڑی فضیلت والا جو عمل ہے اس کو کرے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مریض کی عیادت ضرور کرتے ہیں لیکن سنت طریقہ انہیں نہیں معلوم ہے کہ مریض کی عیادت کیسے کرنا چاہیے۔ اس لیے میں پورا سنت طریقہ ایک صحیح حدیث کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم سنت کے مطابق مریض کی عیادت کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز تو احادیث پاک میں یہ ملتی ہے کہ جب ہم مریض کے پاس جائیں، مریض کے سر کے پاس یا جہاں مناسب ہو وہاں بیٹھنے کے بعد مریض کو امید دلائے کہ انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر حدیث ہے 1441۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو امید افزا کلمات کہو، اور پھر آگے تو عجیب بات بیان فرمایا کہ اس سے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ مریض کے پاس جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اس سے کبھی دعا کی درخواست تک نہیں کرتے، اور مریض سے بھی ہم کہتے ہیں کہ مریض آنے والے لوگوں کے لیے اور پوری امت کے لیے اس وقت دعا مانگے، اس لیے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، فرشتوں کی دعا کی طرح اس کی دعا کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حال پوچھنے کے بعد جو بڑی چیز ہے اس سے پوچھے آپ کا دل کیا چاہتا ہے، کیا کھانا چاہتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ چیز نہیں پوچھتے، حالانکہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کا دل کیا چیز کھانے کو چاہتا ہے۔ اگر وہ چیز اس کے لیے مناسب ہے، جو وہ چاہ رہا ہے، اس کی صحت کے جو ہے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو ابن ماجہ حدیث کی جو کتاب ہے اسی کے اندر حدیث ہے 1440 نمبر کی، اس کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے کہ اس سے پوچھے کیا کھانا چاہتا ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے وہ چیز اس کو لا کر دیں، اس کو کھلائیں، یعنی اس کے دل کو خوش کریں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دعا پڑھنا ہے۔ کیا دعا پڑھنا ہے؟ بہت ساری دعائیں ہیں یہ، لیکن جو دعا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3106 نمبر کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مریض پر یہ دعا پڑھی، اور ابو داؤد ہی کے اندر 3104 نمبر کی حدیث ہے کہ ہاتھ رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی۔ کون سی دعا؟ جو میں پڑھ کر سناتا ہوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک،
7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ سنیے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موت کا وقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بیماری سے عافیت ضرور عطا فرمائیں گے۔ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور مریض بھی یقین کے ساتھ اس وقت آمین کہے، قریب میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی آمین کہے جب یہ دعا پڑھی جائے۔ قسم خدا پاک کی، آقا کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر موت مقدر نہیں ہے تو جتنی بیماریاں ہوگی اللہ تمام بیماریوں سے اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ بہرحال تو یہ عیادت کا جو صحیح طریقہ تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔